تو اصل اور ہوا کیا, جہاں جن لوگوں نے اسلام بتانا تھا, جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچانا تھا, یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے, وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے. جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے. جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کنہوں نے پہنچانا تھا؟ آپ دیکھیے کہ اسکول, کالج, یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا, صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامیات پڑھاتی تھی اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی. تو واٹ از دس یار؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندا جو ہے وہ کانسیپٹ و تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا. اور اگر میں اس سوسائٹی پہ رہتا, اپنے معاشرے پہ رہتا, تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دلدل میں ہوتا. تو قرآن میں نے توہا مجھے یاد پڑتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لیے. آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دیٹ, کہ جب ہم اپنی پریکٹسز ہماری ایسی ہوں, مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں, اسلام کا جو انٹروڈکشن لے رہے ہیں, آپ اس کی ایگزامپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے, معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بیسیکلی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف آل آف دس فلڈ آف گمراہی, آپ کا بائی اینی چانس, جس کو میں چانس کہہ رہا ہوں, اصل میں چانس تو نہیں ہے, اس میں سے نکل کر مطالعہ کرنا اور دین کی طرف آنا, یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہوا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرسچن پاکستان میں آتا ہے, کرسچن پاکستان میں آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز اخلاق دیکھتے ہیں تو آپ ان کا ڈرائیونگ سٹائل دیکھ لیں. وہ جب پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتا ہے, کہ یار جو ہم نے سنا تھا نا وہ بات ٹھیک ہے. کوئی شخص کسی شادی پہ چلا جائے اور کہ مسلمانوں کے ہاں تو وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں, وہ پردے دار خواتین اور ماڈسٹ لوگ ہیں, اور سارا جب وہ دیکھتا ہے فری مکسنگ ہے, ناچ گانا ہے, اور کیسے ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے, وہی جو ویسٹ میں وہ دیکھ کے آتا ہے, اور کہتا ہے کہ یار وہ پھر واقعی میں ان کا نا جو ٹرسٹ ہے نا اپنی ٹیچنگز پہ, وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں وہ مجھے کہتا ہے, ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ وی مسلمز آر دا ورسٹ سیلرز. ہمیں اسلام کو پریزنٹ ہی کرنا کبھی نہیں آیا. تو آپ کو کس چیز نے ٹریگر کیا کہ آپ پڑھیں, یعنی اتنا ایک عجیب سا دین جو کہ آپ کے ذہن میں پیش کیا گیا؟ اور سارا بلکہ تھوڑا سا نا مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں. آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے, تو خدا کا کیا تصور تھا؟ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیزس از دا گاڈ. یعنی 22 سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے, اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے, وہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے لائک ختنہ وغیرہ, اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے, خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے, خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے جاتے ہیں, اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں, اس کو صلیب کے اوپر بھی جو ہے وہ کروسیفائڈ کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوا تھا. کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکچولی جیزس از دا گاڈ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں ان کو پڑھا بھی, امیجنائز بھی کیا, ان کی موویز بھی ہم نے دیکھی, تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ جیزس از دا گاڈ. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ, اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا, بالکل ایسے ہی مسیح علیہ السلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ, اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب تصور کیجیے, اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گاڈ ہے تو جیزس کس گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ, کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو, کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو, کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو, کبھی سکھ ازم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو, اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ, ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ.
مسیح علیہ السلام خود جو ہے وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل، تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ عبرانی کے الفاظ ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور ہستی ہے، کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ السلام بھی پکار رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے، لیکن مسیح علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداوند سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے۔ تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ نہیں، خدا کوئی اور ہے، مسیح علیہ السلام نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے، وہ 3 دن قبر میں رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں، تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہے،